سب سے پہلے تو آپ نے یہ کتاب سجیسٹ کی ہے اور جس طرح آپ نے اس کا تعارف کرایا جس جوش سے، تو لگتا ہے یہ پڑھنے والی چیز ہے، کافی مفید ہوگی. اور آپ اس بندے کا تعارف بھی کروا دیں اور کتاب کا بھی، پھر ہم قسطوں میں اس کو ڈسکس کر لیں گے چیپٹر وائز. بہت شکریہ جمیل بھائی. اچھا، میرا چونکہ آپ سے سجیسٹ کرنے کا ایک پرپز یہ بھی تھا کہ چونکہ ہمارے علاقے کے اندر کتاب پڑھنے کا کلچر نہیں ہے، ہم ایک طرح کا کلوکیل کلچر ہے، بولنے والے ہیں ہمیں، تو ہمارا خیال تھا کہ اگر ہم کوئی کتاب ایک اچھی سلیکٹ کر کے اور اس کے جو ہے نا چیپٹر وائز جو ہے اس کی فائنڈنگز لوگوں سے ڈسکس کر لیں اہم چیزیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ چلو اور بہت سارے لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے گا. میں جو یہ صاحب ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے، صاحب کتاب جارڈن بی پیٹرسن، ان سے میرا کوئی تعارف زیادہ پرانا نہیں ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے ہوا. یوٹیوب کے اوپر میں نے ان کی مختصر وہ ویڈیوز اور شارٹس اور یہ دیکھے، اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو نارتھ امریکہ کے بہت ہی بڑے اس وقت اکیڈمک ہیں، جو پبلک انٹلیکچوئل ان کو سمجھا جاتا ہے، جس کو ملینز آف. اور یہ والی جو کتاب انہوں نے 2018 میں لکھی ہے، 12 رولز فار لائف ان اینٹیڈوٹ فار کیاس. تو میں عام طور پہ ایسی کتابیں اب زیادہ نہیں پڑھتا ہوں جو نان فکشن ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہر ایک کوئی کامیابی کے کلیت کو بتا رہا ہوتا ہے، تو ہوتا اندر سے کچھ نہیں ہے. تو اس لیے میں زیادہ تر تو ان کے جو چھوٹے چھوٹے ویڈیوز اور شارٹس دیکھتا رہا، وہ انسٹاگرام کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر بھی دیکھتا رہا. یہ پیٹرسن جارڈن ان کے تو کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ ان کا زندگی کے اوپر ایک اپنا زندگی کو دیکھنے کا، کہ زندگی کے مسائل کیا ہیں اور زندگی کس طرح گزارنا چاہیے، ان کا ایک اپنا ایک نقطہ نظر ہے جو موجودہ جو مغربی آپ سمجھ لیں کہ جو ویسٹرن تھاٹ ہے اس سے تھوڑا مختلف ہے. تو کیسے مختلف ہے؟ تو یوں اگر یعنی مثال کے طور پہ اس وقت مغرب امریکہ، مغرب سے مراد جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور یورپ، خاص کر ویسٹرن یورپ اور نارتھ امریکہ، ہم یہاں کو سمجھتے ہیں مغرب یا ویسٹ کہتے ہیں. تو وہ تو ہمیں پچھلے 200-300 سالوں سے نظر آ رہا ہے کہ مغرب میں یعنی جو ریلیجن اور جو مذہب تھا اس کے اوپر بے تحاشا کرٹیک ہوئی، اور وہ آہستہ آہستہ مذہب کا لوگوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں سے جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گیا. یعنی جو کولیکٹیو لائف تھی ریاست میں سے تو مذہب بالکل ہی نکل گیا تھا. تو آہستہ آہستہ یورپ میں تو بڑی حد تک یہ انفرادی زندگیوں سے بھی نکل گیا، اور اب یعنی ویسٹ کے اندر اگر سب سے زیادہ اگر شاید کسی جگہ مذہب ہے لوگوں کی انفرادی زندگیوں میں، وہ نارتھ امریکہ ہے. تو یہ جس کو ہم امریکہ اور کینیڈا کہتے ہیں ہم. تو یہ جو ڈومیننٹ جو پرسپیکٹو ہے ویسٹ کا اس وقت، وہ تو یہی ہے کہ لبرلزم ہے. تو یہ جو صاحب ہیں جارڈن بی پیٹرسن، ان کو لبرلسٹ پسند نہیں کرتے، جو لبرلز ہیں ان کو پسند نہیں کرتے. ان کا خیال ہے کہ یہ بعض اوقات یہ مذہب کی بات کر جاتے ہیں، اور بعض اوقات ان کا جو پرسپیکٹو ہے میل فیمیل جو ایکویلٹی ہے، فیمنزم کے اوپر ان کا ایک خاص نقطہ نظر ہے. تو اور بہت ساری چیزیں جن کا ان کا جو نقطہ نظر بڑا منفرد ہے، اور ویسٹ کا جو اس وقت جو ڈومیننٹ پرسپیکٹو سے تھوڑا مختلف ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو اب آتے ہیں کتاب کی طرف، کیونکہ ہم کتاب کا نام ہے کہ زندگی گزارنے کے 12 اصول. زندگی گزارنے کے 12 اصول، زندگی کے لیے 12 اصول، انتشار سے بچنے کا تریاق. ہاں ٹھیک ہے. اینٹیڈوٹ فار کیسے بچا جائے، انتشار سے کیسے بچ سکتے ہیں. اور تو کیونکہ آپ تو بیزار تھے ان موٹیویشنل اسپیکر سے زیادہ تر، تو یہ آپ کے دل کو کیسے لگ گئے مطالعے کے بعد؟ ہم چلتے ہیں رول بائی رول. تو میں نے بھی اس کو دیکھا، اتنی گہرائی سے تو نہیں، 2-3 دفعہ پڑھنا پڑتا ہے. یہ نفسیات کی کتابیں، اور ہماری اس گفتگو کا مقصد بھی یہ ہے کہ ان کتابوں سے اپنے معاشرے کو روشناس کریں اپنی زبان میں، تاکہ ہم سیکھ سکیں. تو رول نمبر 1 پہ آئیں. اچھا، اس نے جو 12 رولز دیے ہیں، میں نے ابھی تو یہ پوری کتاب پڑھی نہیں ہے، میں 5 یا 6 رولز پڑھے ہیں. اور جو رول ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، اور میں یہ یوں سمجھ لیں کہ جب ہم کتاب پڑھ رہے ہیں ڈسکس کر رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے اس کو مان لیا اور یہ ہمارا پیر ہے، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک بہتر کتاب ہے، پڑھنا چاہیے اور ہم اس کی سوچوں سے اختلاف رکھ سکتے ہیں. تو ان کا خیال ہے کہ یہ 12 جو ضابطے ہیں یا 12 رول ہیں، اگر آپ اپنائیں تو زندگی کے اندر سے جو انتشار ہے وہ ختم ہو سکتا ہے. تو جو پہلا رول ہے وہ انگریزی میں اسے کہتے ہیں اسٹینڈ اپ اسٹریٹ ود یور شولڈرز بیک.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ میں جہاں تک اس کو پڑھا ہے اور مجھے یعنی کچھ اس میں کچھ تضاد لگے اپنے سوچوں میں اور اس کی مطلب یہ کہتا لگ رہا ہے جناب جو آپ کا کھڑا ہونے کا طریقہ ہے، ایون یہ دونوں طریقوں سے کہہ رہا ہے کہ فزیکل جسمانی طور پہ آپ کس طرح کھڑے ہیں، اور ایون شاید ایموشنل میں اندر سے بھی آپ کے ایک آپ سینہ پھلا کے کھڑے ہوں، آپ کا جو چلنے پھرنے کا جو انداز ہے اس میں ایک روب ہونا چاہیے، اور اسی روب سے شاید وہ یہ کہہ رہا ہے، پھر اس نے کسی وہ لوبسٹر وہ کیکڑے سے اس نے یہ جو کیا ہے کہ ایک سمندری جانور ہے لوبسٹر، جس کو مغرب میں پسند کیا جاتا ہے، کھانے کے اندر پسند کیا جاتا ہے، اچھا تو ایسے شکل سے شاید اس کو کوئی پسند نہ کرتا ہو، اور اس کی اس نے مثالیں دی ہیں، اور اس کے علاوہ اس نے مرغوں کی مثالیں دی ہیں۔ مطلب اگر مختصراً ہم یہ کہیں، پہلے تو اس نے کہا بھائی سیدھے کھڑے ہونا سیکھو، اور یہ میں اپنی زندگی میں اپنے طلباء سے بھی میں یہ چاہتا ہوں ہمیشہ کہ وہ جھک کے نہ ملا کریں، بہت زیادہ عاجزی کو اقبال نے بھی ناپسند کیا، ہر ایک بہت زیادہ جھک کے ملنا اور کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے ملنا، اور یہ جسچر جو مجھے پہلے سمجھ میں پسند تو مجھے آیا ہے کہ اگر آپ کسی کو سیدھا کھڑے ہو کے ملتے ہیں، ہاتھ سخت آپ پنجہ ذرا زور سے ملاتے ہیں، اس کا مطلب کوئی گستاخی نہیں ہے۔ اچھا، یہ اگر جب آپ پورا چیپٹر پڑھیں تو یہ جو چیپٹر کے ٹائٹل کی وہ پوری وجوہات بتاتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا کیا اس کے دلائل ہیں اور یہ کیوں کہتا ہے۔ پہلی جو دلیل لاتا ہے یہ لاتا ہے جانوروں کی دنیا سے، کہ کہتا ہے ایک لابسٹر ہے جو ایک سمندری جانور ہے جس کو مغرب میں کھانے کے لیے بڑا پسند کیا جاتا ہے، اور وہ رہتا سمندر کی تہوں میں ہے، اور وہ تقریباً 35 لاکھ سال پہلے جو ایوولوشنری جو بیولوجسٹ ان کا خیال ہے 35 لاکھ سے زیادہ اس کا عرصہ ہوگا، 350 ملین نہیں 35 کروڑ سال، یہ تقریباً 3.5 کروڑ سال، 3.5 کروڑ سال جو ہے 350 ملین ہے نا، 35 کروڑ، اچھا 35 کروڑ، کوارٹر آف بلین، ہاں بالکل صحیح، کوارٹر نہیں سوری 1/3 تقریباً یعنی یہ 350 کروڑ، ایک ارب کا تیسرا حصہ، اتنا تو عرصہ ہو گیا ہے ان کو۔ اور کہتا ہے ان کا یہ جو جتنی بھی سٹڈیز ہوئی ہیں ان کا مطالعہ کیا گیا ہے حیاتیاتی طور کے اوپر، وہ ان کی مثال لاتا ہے، یہ ہمارے گھروں کے اندر جو مرغیاں ہوتی ہیں ان کی بھی مثال لاتا ہے، اور اس کے علاوہ پرندوں کی بھی مثال لاتا ہے میں ان کو جو سائنسی مطالعے سے، اور یہ جو مجھے ایسے لگا وہ بتا یہ رہا ہے کہ پرندے ہوں، لابسٹرز ہوں، یہ مرغے ہوں، اور بہت سے دیگر جانور ہیں، ایون بھیڑیوں کی بھی بات کرتا ہے کہ جب یہ کسی جگہ رہنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے جو آپس میں مقابلہ ہوتا ہے ایک اچھی جگہ کے حصول کے لیے ہوتا ہے۔ مرغا کہتا ہے کہ لابسٹر کہے گا کہ سب سے اچھی جگہ اسے ملے، مرغا کہے گا سب سے اچھی جگہ اسے ملے، پرندہ کہے گا اسے ملے، بھیڑیا کہے گا، تو بیسیکلی وہ ایک اچھی جگہ کے تسلط کی کشمکش شروع ہو جاتی ہے ان کے اندر۔ اچھی جگہ سے مراد کمفرٹیبل ہو، جو جہاں پہ یہ محفوظ ہوں، جہاں پہ ان کو خوراک ملے، جہاں پہ موسم کی کوئی سختیاں اتنی نہ ہو ان کو، تو اس سے یعنی تو اور وہ جو کشمکش ہوتی ہے اس کے درمیان پہ بات لڑائی تک پہنچتی ہے، یعنی کارنر پلاٹ کے لیے لڑتے ہیں۔ ہاں، کارنر پلاٹ کے لیے لڑتے ہیں۔ لابسٹر جو ہے، اب ظاہر ہے کہ جب بات لڑائی کی ہوتی ہے تو اس میں ایک سوال کہتا ہے جی کہ جب آپ لڑائی کی بات کرتے ہیں، کانفلکٹ کی بات کرتے ہیں، تو پھر اس میں ونر اور لوزر تو قدرتی بات ہے کہ ایک جیتنے والا ہوگا اور ایک ہارنے والا ہوگا، تو وہ پھر پوری تفصیل سے اس کتاب کے اندر بتاتا ہے کہ کیسے بعض اوقات تو یہ لڑائی کیے بغیر ایک دوسرے کو پیغام دیکھ کے، شکل دیکھ کے یہ محسوس کر لیتے ہیں کہ میں اسے جیت نہیں سکتا ہوں، تو میں خود ہی پسپا ہو جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ٹوک جلدن پہاڑی میں ہم کہتے ہیں، ہاں جو ہے وہ یعنی کندھے جھکا لیے، ٹھیک ہے، سر نیچے کر لیتا ہے، جو مرغ جنگ ہارتا ہے، تو جب ان کے درمیان کنفیوژن ہو جائے، دونوں کو لگے کہ میں بھی جیت سکتا ہوں، دوسرا سمجھتا ہے کہ میں بھی جیت سکتا ہوں، تو پھر تو ظاہر ہے کہ سینہ تان کے کھڑے ہو جائیں گے، اور یہ بالکل اس وقت جو ہے پھر ان کے درمیان جو کشمکش ہے پھر وہ ایک لڑائی کی شکل اختیار کرے گی۔ اور پھر جو آگے یہ مزے کی بات کرتا ہے ان سب کی مثالیں دے کے، کہتا ہے جی کہ خاص کر لوبسٹر کا کہتا ہے کہ جب یہ لڑتے ہیں تو ظاہر ہے ان میں سے ایک نے ہارنا ہوتا ہے، کہتا ہے جب وہ ہارتا ہے تو اس کے بعد جو ہے نا اس کا ذہن اس کی شکست کو جب تسلیم کرتا ہے تو اس کے ذہن کے اندر جو کیمیائی مادے ہیں جو ہماری مختلف ذہنی کیفیات کو کنٹرول کرتے ہیں، کہتا ہے اس کی نیورو کیمسٹری بدل جاتی ہے دماغ کی، لوبسٹر کی ہارے ہوئے کی اور جیتے ہوئے کی اور ہو جاتی ہے۔ تو کہتا ہے ایک دماغ کے اندر ایک مادہ ہوتا ہے نیورو ٹرانسمیٹر جسے کہتے ہیں سیروٹونن، تو اس سے ذرا آپ اعتماد اور خوشی یہ چیزیں محسوس کرتے ہیں اگر وہ زیادہ ہو۔ تو
جو ہارا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر یہ سیروٹونن کی جو مقدار ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور جو جیتا ہوا لابسٹر ہے اس کے اندر یہ بڑھ جاتی ہے، اور اس کے بعد جب وہ جیتا ہوا ہوگا اگلی کسی لڑائی میں جائے گا تو زیادہ اعتماد کے ساتھ، اور وہ جو یہ سیروٹونن اس کو زیادہ ملے گا دماغ کے اندر تو اس کے اندر اعتماد بڑھے گا، اور وہ یعنی پھر وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ جو جیتا ہوا بندہ ہوتا ہے پھر اگلی لڑائیاں بھی وہ اس کے لیے جیتنا آسان ہو جاتا ہے، اور جو جب ایک دفعہ ہار جاتا ہے تو اس کے لیے اگلی لڑائیاں بھی جیتنا پھر مشکل ہو جاتا ہے، ہارنے والا بندہ پھر وہ ہارتا ہی رہتا ہے۔ اس کو انسانی زندگی پر ہم اگر لائیں، کیونکہ جانوروں میں تو ہار جیت ہی ہوتی ہے، انسانی زندگی میں صرف ضروری نہیں لڑائی ہو، اس میں آپ کو چیلنج ہے زندگی کے جتنے بھی ہیں ان کو بھی شامل رکھیں، ایون آپ کا امتحان ہے، آپ کا کوئی مطالعہ ہے، آپ کا کوئی ہدف ہے، یا آپ کسی پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ رہے ہیں تو فتح سے جو ہے وہ آپ کے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس طرح آپ ریاضی کے سوال حل کریں 2-4 تو آپ کو بہت مزہ آتا ہے، میرے خیال میں اس کو ہاں اس سے آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں بیسیکلی اس کا مقصد بھی تو شاید یہ چیلنج قبول کرنے کی صلاحیت، اور اس کے اعتماد میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ زیادہ محنت کر سکتا ہے، زیادہ اس کے یقین میں اضافہ تو ایک دفعہ اگر آپ کو چھوٹی جیت ملے پھر اگلی جیت کے لیے آپ ٹھیک ہے اور تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس کی یہ ایک بڑے مزے کی بات یہ کرتا ہے، مثال دیتا ہے بھیڑیے کی، کہتا ہے جس میں 2 بھیڑیے آپس میں جگہ کے کنٹرول کے لیے ٹیریٹوریل کنٹرول کے لیے لڑنا شروع کرتے ہیں، تو جب ان کی شدید لڑائی ہوتی ہے تو جب ایک بھیڑیے کو لگتا ہے کہ میں ہار جاؤں گا تو بالکل الٹا ہو جاتا ہے، کمر کے بل الٹا ہو جاتا ہے اور اپنی گردن جو ہے نا جیتنے والے جو بھیڑیے ہے اس کے سامنے پیش کر دیتا ہے، کیا ہو ٹھیک ہے کھا جاؤ۔ لیکن وہ مزے کی بات ہے کہ جو جیتنے والا بھیڑیا اس کو جو اسے اس کی گردن اسے مارتا نہیں ہے، اچھا ہاں وہ عام طور پہ اسے معاف کر دیتا ہے، اس لیے کہ جو مستقبل کے اندر اب اسے ایک ماتحت کی ضرورت ہے، تو وہ بیسیکلی جو ہے ہارنے والا اپنے آپ کو کہتا ہے جی کہ اب میں تیرا ہو گیا ہوں تو آئندہ تو مجھے اب جو ہے غلام کی طرح رکھ، جو تو کہے گا وہ میں کروں گا۔ تو اور پھر وہ جو ہے اس کی بھی پھر دماغ کے اندر وہی والے جو یوں سمجھ سیروٹونن کم ہو جائیں گے، جیتنے والے کے دماغ میں زیادہ ہو جائیں گے، تو یعنی جانوروں کی دنیا میں بھی اس طرح ہے۔ تو یہ جس طرح جب انسان ایک دوسرے کو غلام بنا لیتے ہیں تو میرے خیال میں ان کی بھی یہ کیفیت ہو جاتی ہے، جو شکست خوردہ قوم ہوتی ہے وہ پھر میرے خیال میں زندگی میں اس بڑا سوچنا ہی چھوڑ دیتی ہے۔ بالکل، اور اس نے ایک آگے جا کے ایک قانون کی بات کی ہے، پرائس لا، وہ جو سائنس کے اندر اور کئی جگہوں کے اوپر وہ استعمال ہوتا ہے، اور میں نے پہلے کہیں سنا ہوا تھا لیکن آج ذرا دوبارہ جو ہے میں نے اس کو غور سے اس کے اوپر اس کو پڑھا ہے۔ بقول اس کے پرائس لا یہ ہے کہ عام طور پہ یعنی کسی بھی جو جانور ہیں یا انسان ہیں ان کے اندر بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فتح پاتے ہیں، اور جب وہ فتح پانا شروع کر دیتے ہیں اس شعبے کے اندر تو سب سے زیادہ فتوحات ہی پھر ان کی ہوتی ہیں۔ اس نے جو اس کی جو مثال دی اگر آپ وہ کہتا ہے جی سائنسی کمیونٹی ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں گے چند پروفیسر ہوں گے کہ ان کے لکھے ہوئے جو پیپرز ہیں ان کو کوٹ بوت کیا جائے، ان کی سائٹیشنز بڑھ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لکھنے والے ہر سال امریکہ میں ہو سکتا ہے کہ 10-15 لاکھ لوگ کتابیں، مجھے صحیح تعداد کا پتہ نہیں ہے، ایسا لکھا ہوا ہے کئی لاکھ کتابیں چھپتی ہیں، لیکن کہتا ہے کہ شاید 3-4 ہزار کا لکھنے والے ایسے ہیں جن کی کتابیں معقول تعداد میں چھپیں۔ اور پھر اس نے کہا جی کہ جو دنیا کے جو 85 امیر ترین لوگ ہیں، یہ جو مجھے دل کو لگی ہے مثال، اس نے جو 85 امیر ترین لوگ ہیں ان کے پاس اتنی دولت ہے جو دنیا کے 3.5 ارب غریب لوگوں کے پاس ہے۔ اچھا، جو یعنی جو نچلے طبقے کے جو 3.5 ارب لوگ ہیں ان سب کی دولت ایک طرف اور 85 جو لوگ ہیں، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کامیابی سے شاید ان کو وہ اعتماد ملتا ہے کہ وہ جس چیز کے اندر وہ نئے تجربات کرتے ہیں اور ہاتھ ڈالتے ہیں، رسک لیتے ہیں، اور وہ یہی کہتا ہے کہ یہ جانوروں کی دنیا میں بھی تقریباً اسی طرح ہے کہ ایک دفعہ جو کامیاب ہو گیا تو پھر اس کو تقریباً اگلی دفعہ بہت کم چیلنج کرتے ہیں، وہ تقریباً اپنے آپ کو سیٹل کر لیتا ہے اور اس کی بات سننا شروع کر دیتے ہیں۔ جو کامیاب ہو وہی بات ایک عام آدمی کرے اور وہی بات ایک کامیاب ترین کرے تو لوگ اس کی بات سننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کا حل یعنی یہ جو کیفیت طاری ہو جاتی ہے، شکست خوردہ قوم ہو یا جانور ہو، انفرادی شخصیت ہو یا پورا ایک سوسائٹی ہو، جس طرح اس کا حل وہ پہلا رول جو وہ بتاتا ہے کہ آپ کو سیدھا ہی چلنا ہے۔ ہاں بیسیکلی یہ مجھے سمجھ میں آئی ہے، کہتا ہے کہ خالی یہ تو ظاہر ہم پورے 12 رولز پڑھیں گے اور ڈسکس کریں گے تو پھر پوری پکچر ہمارے سامنے آئے گی، لیکن شروع وہ اس رول سے کرتا ہے کہ اسٹینڈ اپ اسٹریٹ ود یور شولڈرز بیک، ٹھیک ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ
اگر یعنی اور میں نے یہاں اس کتاب میں نہیں تو کسی اور جگہ ایک ٹیڈ ٹاک کے اندر میں نے سنا ہے کہ فیک اٹ انٹل یو میک اٹ. اچھا کہ بعض اوقات یہ ہے کہ ایسے لگو ہاں جب تک کہ تم ایسے ہو نہ جاؤ ٹھیک ہے, ایسے لگو جب تک تم کرنا ہاں یعنی تب تک آپ وہ ایسے فیک اٹ انٹل یو میک اٹ. تو اور اس کا خیال ہے کہ یعنی پوسچر سے آپ کو یعنی ابتدا کرنی چاہیے. اور یہ پوسچر جس طرح آپ شروع میں بھی کہہ رہے تھے یہ ایک تو جسمانی طور پہ ہے کہ جسمانی طور پہ آپ سیدھے کھڑے ہوں اور جو ہے نا کسی سے مروب نہ ہوں تاکہ آپ شکست خوردہ نہ لگیں کسی کو اور آپ کو لگے تو وہ ایسے شکست والے خیالات نہ آئیں. اور چونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر اس کی وہ پھر جو نیورو کیمسٹری بیان کرتا ہے یہ کہتا ہے کہ جب آپ اس طرح کریں گے تو شاید آپ کا جو سیروٹونن ہے زیادہ ریلیز ہوگا. ہاں یہ ایک اور اس میں جو مزے کی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو انسانی جو دماغ ہے اس کے اندر جو بہت پہلے کا ایک طرح کا کاؤنٹر لگا ہوا ہے, گننے والی چیز, گننے والا ایک آلہ لگا. اچھا یہ میں نے پہلی دفعہ ویسے اس سے پہلے میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے اس چیز کو. کہتا ہے وہ جو بھی فرد ہوتا ہے معاشرے کے اندر جاتا ہے چونکہ انسان جو ہے معاشرے کے بغیر تو رہ نہیں سکتا, تو وہ دن کو گھر سے نکلتا ہے شام کو واپس آتا ہے تو اسے لوگوں کے ساتھ جو ہے میل جول سے انٹریکشن سے پتہ چلتا ہے جاتا ہے کہ میرا معاشرے کے اندر مقام کیا ہے. ٹھیک ہے ہیرارکی, ہاں ہیرارکی, یہ مطلب معاشرے کی جو ہیرارکی ہے فرض کر لیں اگر ہم ایک سکیل بنائیں 1 سے لے کے 10 کا, 10 کا مطلب ہے کہ آپ اعلیٰ ترین ہیں معاشرے کے سب کے ٹاپ کے اوپر ہیں, آپ لوگ آپ کی بات سنتے ہیں, آپ کے پاس سارے وسائل دستیاب ہیں, جو آپ سوچتے ہیں وہ آپ کو اویلیبل ہوتا ہے, دولت بھی ہے, دولت بھی ہے, قابلیت بھی ہے, اور لوگ مانتے بھی ہیں, لوگ آپ کی بات سنتے بھی ہیں. تو یہ ہو گیا 10. اور پھر آپ اسے کم ہوتے جائیں. 1 کا مطلب ہوگا کہ کوئی بھی آپ بالکل یعنی مفلسی ہے, ذہنی غربت ہے, کچھ بھی آپ کے حالات, آپ بیمار ہیں, ہر طرح سے آپ نیچے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کہتا ہے کہ یہ جو انسانی دماغ کے اندر ایک ایسا آلہ ہے یا میکانزم ہے یا کاؤنٹر ہے جو بالکل درست حساب رکھتا ہے. اچھا ہاں کہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اسے آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے اپنی دماغ کو کہ میں کس جگہ کے اوپر ہوں. اپنا حساب ٹھیک رکھتا ہے. ہاں اپنا حساب ٹھیک رکھتا ہے چونکہ اس کو اربوں سال لگے ہیں ایوالو ہوتے ہوئے. تو وہ کہتا ہے کہ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ میں سوشل ہائرارکی کے ٹاپ کے اوپر ہوں, جو معاشرے کے اندر میرا مقام کافی بلند ہے, تو وہ جب چلے گا تو ایسے ہی چلے گا, سینہ تان کے چلے گا. اور ہوگا یہ کہ اس سے اس کا جو سیروٹونن لیولز ہیں جس سے اس میں مزید اس کے اعتماد میں اضافہ ہوگا, وہ خوش ہوگا, ٹھیک ہے, وہ بڑھتے ہی جائیں گے. اور اگر اس کا جو انوائرنمنٹ ہے اس کا ماحول بتا رہا ہے کہ وہ اپنے اس کا سماجی رتبہ بہت ہی کم ہے, تو وہ ہوگا یہ کہ یہ جو سیروٹونن ہے اس کا کم ریلیز ہوگا, کم اس کے دماغ میں اس کا اخراج ہوگا. اور وہ پھر اسی طرح وہ اس کے یوں سمجھ لیں کہ وہ ہر وقت سہما ڈرا, اور پھر اس کا وہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ وہ ہر وقت ڈرا ہوا اور سہما رہے گا تو وہ بہت ریئیکٹیو ہو جائے گا, اسے ہر طرف سے خطرہ محسوس ہوگا کہ اور اسے ہر وقت تیار رہنا پڑے گا, چوکس رہنا پڑے گا, جو جس طرح عام جو جانور ہوتا ہے ڈرتا رہتا ہے کہ کسی طرف سے مجھ پہ حملہ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, تو اس سے آہستہ آہستہ یہ ہوگا اس کا سیروٹونن جو لیول ہے وہ تو کم ہو ہی جائے گا, اور وہ مسلسل ایک ایسی حالت میں رہے گا کہ جس کے آپ یعنی نہ تو وہ زندگی میں کوئی ایک کوالٹی چیزوں کو انجوائے کر سکے گا, نہ وہ کوئی آگے بڑھ سکے گا. تو یہ جو والا جو نیا آئیڈیا اس کے کاؤنٹر کا, یہ میں نے پہلی دفعہ ہی پڑھا ہے. اچھا اس کو ہم منطبق کریں نا, اگر ہمارے اسکولوں میں جب بچہ ایک فرسٹ آ جاتا ہے نا جس کا میں, تو وہ پھر نرسری میں جو فرسٹ آتا ہے وہ 10ویں تک فرسٹ آتا ہی رہتا ہے. ہاں یہ بڑی خوبصورت مثال ہے. ٹھیک ہے, اور دوسرا کوئی یا تو اس کو چینا ہی نہیں کرتا یا وہ ہار مان جاتے ہیں سارے, کیونکہ ہم نے یہ عام طور پہ اپنے اسکولوں میں یہی دیکھا ہے کہ جس کو آپ مانیٹر بنا دیں وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو اب اس میں پیغام کیا ہے, اگر کیا کچھ اور بھی ہے کہنے کے لیے, یا پھر ہم اس کو میرا تو یہی خیال ہے کہ یہ جو پہلا ضابطہ ہے وہ یہی ہمیں پیغام دینا چاہتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو سیدھے کھڑے رہنا چاہیے اور ایک تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ آپ ڈرے ہوئے ہیں. اور دوسرا یہ کہ وہ کہتا ہے کہ آپ کا دماغ ایوالو ایسے ہوا ہے کہ اسے پتہ ہوتا ہے وہ کہ آپ کا سماجی رتبہ کیسے ہے. تو اگر آپ اپنا سماجی رتبے کو بلند کرنے کی فکر نہیں کریں گے تو پھر آپ کی زندگی ایک طرح کے زوال کا شکار ہوگی. تو مطلب آپ نے اس کا جسمانی طور پہ آغاز کرنا ہے. اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, آپ سیدھا چل سکتے ہیں, آپ کرم جوشی سے ہاتھ ملا سکتے ہیں,
اور آپ گرج کے بات کر سکتے ہیں, ٹھیک, اور اس کو کہیں کہ اپنی عزت کرنا شروع کریں. ہاں اپنی عزت کرنا ہاں, شروع اور انشاءاللہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے دماغ میں ایسے حالات چینج ہوں گے. اور دوسرا یہ کہ پھر اپنے بچوں سے, جب ہم والدین کے طور پہ بات کریں گے, اپنے بچوں سے بھی شکست خوردہ باتیں نہ کریں, ان کے اعتماد میں اضافہ کریں کہ وہ عزت والے ہیں. اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی ذلیل نہ کریں. ان کی عزت کریں گے تو وہ ان کا سیروٹون لیول گھر میں وہ بہتر ہوگا, اور اس سے انشاءاللہ تو یہ بڑا خوبصورت رول ہے. اس میں ایک تضاد, ہم مطلب ہمارا مذہبی طبقہ یہ کہتا ہے عاجزی سے چلو. اس میں کیا فرق ہوگا عاجزی اختیار کرنا؟ حالانکہ میں نے کسی جگہ پڑھا تھا کہ اقبال کہتا ہے کہ یہ بہت زیادہ عاجز ہونا جو ہے نا, یہ پسند نہیں ہے, پسندیدہ عمل نہیں ہے. اور ایک حج یا عمرے کے دوران انہوں نے مسلمانوں کو حکم دیا تھا کہ خوب یعنی تن کے چلو. ہاں, اور دوسرا مجھے اب چونکہ مذہب کے اوپر تو کئی آراء ہوتی ہیں, تو ظاہر ہے کہ ہمیں یہ بھی پڑھتے ہیں کہ فتح مکہ سے پہلے جب وہ رات کو خیمے وہ قیام کیا گیا تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہر بندہ, یعنی عرب میں رواج یہ ہوتا تھا کہ 5-10 لوگ مل کے ایک چولہا جلاتے تھے, اور دور سے اگر کوئی دیکھے گا وہ چولہے گن کے بتا سکتا تھا کہ فوج کتنی ہے. تو لیکن حکم یہ ہوا کہ ہر شخص نے اپنا چولہا جلانا ہے. تو 10,000 لوگ تھے, 10,000 چولہے, تو ظاہر ہے وہ جو دیکھنے والے تھے دور سے, ٹھیک ہے, انہیں لگتا ہے تو یہ 50-60 ہزار کی. تو میرے خیال میں ہاں جس کو, تو وہ یعنی ایک یہ اپنے, تاکہ ہم اپنی اس سے بڑے نظر آئیں, حالانکہ ہیں 10,000 ہیں لیکن 50,000 نظر آئیں, تاکہ دشمن کے اوپر ہمارا روب بیٹھے. ٹھیک. اور اس میں یہ ہوگا کہ عام زندگی میں بھی آپ کو شرف انسانیت, اب ہم انسانوں کی انسانیت جتنے بھی لوگوں نے کوشش کی ہے, بڑے ماضی سے مثالیں لا کے وہ یہی بتاتے رہے کہ آپ بڑے آدمی تھے, اگر موجودہ حالات میں کچھ مسائل ہو گئے تو اس کی فلاں وجہ, لیکن آپ نیت تو کر لیں. ہاں صحیح, اپنا ارادہ تو کر لیں. عزت کی, علم کی, عزت کی, اور نیت. تو اساتذہ کے ذمہ داری پھر زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ان عادات کی طرف, ہاں اس کی طرف اپنا کم از کم آپ جو ہے شعور دینا, جس طرح ہم نے بات کر رہے ہیں, ہم بات کر سکتے ہیں. مجھے اس کا پہلے پتہ نہیں تھا کہ آپ کا جو باڈی پوسچر ہے اس سے آپ کے سیروٹونن کے اوپر کوئی اثر انداز ہوتا ہے. تو اور جو ذمہ دار ہے, اگر اس کی مقدار کم ہو جائے تو آپ افسردہ ہوتے ہیں, زیادہ ہو تو آپ پورا اعتماد. اور تو کم از کم ہم یہ شعور بات کر سکتے ہیں, یہ شعور بیدار کرنے کی ایک مہم چلا سکتے ہیں کہ یہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اگر آپ بالکل ہی جو ہے نا. تو یہ اساتذہ کے لیے بھی, والدین کے لیے بھی, اور عام دوستوں کے لیے بھی یہ رول نمبر 1 ہے. ٹھیک ہے, کنکلوڈ. ہاں بس ٹھیک ہے, آج کے لیے پھر یہی رول ہے. انشاءاللہ اس کتاب کا مطالعہ جاری رکھیں گے اور آپ دوستوں کی خدمت میں اس کا خلاصہ پیش کریں گے. ممکن ہم صحیح ابھی تک اس کے مرکزی خیال کو ٹچ نہ کر رہے ہوں, لیکن یہ ایک کوشش ہے تاکہ کتابیں نرم کر کے نا اپنے دوستوں. دوسرا یہ کہ آپ میں سے شاید کچھ لوگ ہوں گے جن کو انگریزی نہیں آتی, تو ان کو چلو یا وقت نہیں ہوتا, تو آپ ظاہر ہے کتاب کا حق تو تب ہی ادا ہوگا کہ جس وقت آپ کتاب خود پڑھیں گے, اور ہماری تو خواہش ہوگی کہ آپ خود اس کتاب کو پڑھیں. اس کا جو فائدہ ہو سکتا ہے, میری اور جمیل بھائی کی جو گفتگو ہے وہ تو ذرا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مختصر کر کے بتا سکیں, وہ تو اتنا اثر نہیں ہو سکتا, لیکن کم از کم یہ فائدہ ہے کہ ہمیں وہ کچھ نہ کچھ کتاب کی سے آشنائی جو ہے وہ تو ہو رہی ہے.